الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب دکھا دو چہرہ اور جنی جنی اس کی پیدا سوزش عشق چشم بالا جدی جدی اس کی پیدا سوزش عشق چشم بالا کباب یاہو میں بھی نہ پایا کباب یاہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے کباب یاہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لگی میں بے قدر کو نشر ماں کریم اپنے کرم کا صدقہ لگی میں بے قدر کو نشر ماں تو اور رضا سے حساب لینا مل کے پڑھیے تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه المطهرات أمهات المؤمنين أولياء أمته الكاملين العارفين
وعلماء ملته الراشدين المرشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. تمام احباب انتہائی ذوق و شوق اور محبت و الفت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور اکرم نور مجسم نبی مکرم شفیع معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام کے طور پر قصیدہ بردہ شریف نہایت ہی عقیدت و ادب سے پیش فرمائیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم ابدا علی حبیب خلق کل محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من نور ومن عجم. مولا یا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والكرم. مولاي صل وسلم ابدا على حبيب خلق كل. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ جلسے ذکر شہادت اور شان اہل بیت کرام کے سلسلے کے 8ویں پروگرام میں آج ہم اور آپ حاضر و موجود ہیں اور مجموعی طور پر ہماری یہ سب نشستیں حضرات اہل بیت کرام کے نام سے، ان کی زواج سے اور ان کے تذکار شریفہ سے منسوب ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کا موقع ہے. میرے آقا اپنی مبارک اونٹنی قصوہ پر سوار ہے.
فرمایا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی. فرمایا لوگوں میں تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ جسے اگر تم مضبوطی سے پکڑ لو گے، مضبوطی سے تھام لو گے، اور جس کی ہدایات اور تعلیمات کو تم مضبوطی سے اگر اپنا لو گے، لن تضلوا بعدی، تو تمہارا نبی تمہیں ضمانت دیتا ہے تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھٹکو گے نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ چیز کیا ہے. فرمایا وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. فرمایا ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت. کتاب اللہ کے احکام اور ہدایات کو مضبوطی سے تھامو، کبھی نہیں بھٹکو گے. اہل بیت کرام سے ادب، عقیدت، محبت، احترام کا رشتہ جوڑو، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک مقام پر فرمایا، موقع پر فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. فرمایا میرے اہل بیت اعظام کی مثال نوح علیہ السلام کسی کشتی کی سی ہے. جیسے جب اللہ نے زمین ساری کو طوفان میں غرق کرنا چاہا تھا تو بچا وہی تھا جو کشتی میں سوار ہو گیا تھا، اور جو کشتی میں سوار ہونے سے رہ گیا تھا وہ ہلاک ہو گیا تھا. ایسے ہی فرمایا میرے اہل بیت کرام کی مثال ہے، من تمسک عنہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک. اور بعض روایت میں من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک. فرمایا کشتی نوح میں جو سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا ہلاک ہو گیا. ایسے ہی ہمارے اہل بیت کرام کے پیچھے جو چلے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو ان سے ہٹ کے رہے گا ہلاک ہو جائے گا. جو ان سے لا تعلق رہے گا ہلاک ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کرام کی محبت کو اپنی محبت سے جوڑا، اور گویا اپنی محبت کی علامت قرار دیا. ترمذی شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احبونی، فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ. اللہ سے محبت کرو، اور ایمان والے کی شان بھی یہی ہے. ایمان والے کی شان بھی یہی ہے، اسے اللہ سے محبت ہوتی ہے، اور نہ صرف محبت بلکہ سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے ایمان والے کی، اور کامل الایمان آدمی کی شان ہوتی ہے. خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہیں اشد حبا للہ، شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں. جو ایمان والے ہوتے ہیں شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں، ان کی اللہ سے محبت شدید تر ہوتی ہے، اوروں سے بڑھ کر، بلکہ سب سے بڑھ کر ہوتی ہے. اب ایمان والے تو ہم بھی ہیں، ہر آدمی کو دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، لیکن آج تک میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں اور آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکو کہ آج تک ہم نے رب کی محبت میں کون سا گناہ چھوڑا ہے. یہ سوال میرا اپنے آپ سے بھی ہے اور آپ سے بھی ہے. ہم نے کبھی کسی گناہ سے ہاتھ اس لیے کھینچا ہو کہ اس سے چونکہ رب نے منع کیا ہے اور ہمیں رب سے محبت ہے لہذا نہیں کرتے ہم. ایسا ایمان ہم میں سے کس کے پاس ہے؟
الا وسع، اللہ جس کو نصیب کر دے۔ تو سوچنا ہمیں ضرور چاہیے۔ اچھا کیا ہم نیک ہوں، ہم پاک ہوں، ہماری زندگی گناہوں سے آلودہ نہ ہو؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ ہم میں سے کس کو دعویٰ ہے کہ ہماری زندگی گناہوں سے پاک زندگی؟ کم سے کم میں تو یہ دعویٰ بالکل نہیں کر سکتا کہ ہماری زندگی گناہوں سے پاک ہے، اور ہم سے گناہ نہیں ہوتے، میں تو کم سے کم نہیں کر سکتا۔ تو عاجز اللاچار بندہ ہوں، جس حد تک اللہ توفیق دیتا ہے طاعت عبادات، کوئی چھوٹے موٹے اللہ کی رضا کے کام ہم کر لیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم سے کوئی خطا ہوتی نہیں۔ آپ بھی اپنے گریبانوں میں جھانکو، گناہوں سے پاک زندگی کس کی ہے؟ چلو اپنی ساری زندگی کو ہم گناہوں سے پاک نہ کریں، ہماری زندگی کا جو سخت ترین گناہ ہمیں معلوم ہو، مثال کے طور پر اگر ہم میں سے کوئی نماز چھوڑتا ہے، اس کے باقی گناہ اس سے ہلکے ہیں، ہم میں سے کوئی جھوٹ بولتا ہے، باقی گناہ اس سے ہلکے ہیں اس کے، ہم میں سے کوئی غیبت کرتا ہے، باقی گناہ اس سے ہلکے ہیں، ہم میں سے کوئی اگر نوجوان ہے اور وہ تاک جھانک کرتا ہے اور باقی گناہ اس سے ہلکے ہیں، تو کم سے کم اللہ کی محبت میں یار جو سخت ترین گناہ ہے، کم سے کم کبھی وہ ایک گناہ تو چھوڑو، سارے نہ صحیح، کم سے کم اپنے نامہ اعمال میں یہ نیکی تو لے کے جاؤ کہ ہم نے اللہ کی محبت میں فلاں گناہ چھوڑا تھا، اور انشاءاللہ اس کی برکت ہوگی۔ ایک چھوڑو گے جو سخت ترین ہوگا، اللہ باقی خود چھڑوا دے گا۔ بہرحال جو ایمان والا ہوتا ہے اسے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور اللہ سے محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ کام ہی نہ کیا جائے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، غالباً حضرت ابو الدرداء یا ابو برزہ اسلمی، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الدرداء میرا وہ پاکیزہ باطن صحابی ہے کہ اگر اللہ نے گناہ کو حرام قرار نہ بھی دیا ہوتا تو میرا یہ صحابی اللہ کے حرام قرار نہ دینے کے باوجود بھی صرف اس لیے گناہ چھوڑ دیتا کہ اس کو اللہ سے محبت ہے، اس کے لیے کسی حرام حلال کہے جانے کی اس کو ضرورت ہی نہیں تھی، یہ محبت خداوندی میں ہی گناہ کو چھوڑ دیتا اور گناہ نہ کرتا۔ ہمیں اپنے اندر ایسا ایمان پیدا کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا سخت ترین گناہ یہ ہے کہ ہم ماں باپ کے نافرمان ہیں، یا ماں باپ مر گئے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی، کم سے کم اب توبہ مانگ لیں۔ اگر ہمارا سخت ترین گناہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا مال کھانے کے شوقین ہیں، توبہ کریں، ایک گناہ سے توبہ کریں اور اس نیت سے توبہ کریں کہ اللہ کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں، انشاءاللہ باقی گناہوں سے پیچھا خود چھوٹ جائے گا، اللہ چھڑا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہی تعلیم دیتے ہیں، فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو، یہ سوچ کر محبت کرو کہ اللہ تمہیں بن مانگے نعمتیں کھلاتا ہے۔ تمہیں کتنی نعمتیں اللہ دیتا ہے، تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تمہیں بن مانگے اللہ اسباب بنا کے تم تک پہنچا دیتا ہے، اور یوں پہنچا دیتا ہے کہ تمہیں کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا پڑتا، ان کے لینے کے لیے بڑی عزت کے ساتھ تم تک پہنچ جاتی ہیں اور تم ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہو۔ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور فرمایا مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ مجھ سے محبت اس لیے ہو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ جب تم اللہ کے محبوب بنو گے اور اللہ کے محب بنو گے تو جہاں تمہیں اللہ سے محبت آئے گی وہاں اللہ کے رسول سے بھی تمہیں محبت آئے گی، کیونکہ اللہ خود اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي،
اور فرمایا میرے اہل بیت سے محبت اس لیے کرو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ حضور نے اہل بیت کی محبت کو اپنی محبت سے جوڑا۔ گویا حضور فرماتے ہیں میری محبت کی ہے ایک علامت، اور وہ علامت یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے جسے محبت ہوگی وہی مجھ سے محبت کر سکے گا، اور جتنی یہ محبت پکی ہوتی جائے گی اتنا مجھ سے تمہارا محبت کا رشتہ پکا ہوتا جائے گا، محبت کا تعلق پکا ہوتا جائے گا۔ یہ حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور میرے اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ ایسی ایک اور حدیث میں فرمایا ادبوا اولادکم 3 خصال، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اپنی اولاد کو کچھ سکھاؤ نہ سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 باتیں ضرور سکھاؤ، اپنی اولاد میں 3 عادتیں ضرور ڈالو۔ اب یہ بھی ہمارا امتحان ہے، ہم دیکھیں نا ہم نے اپنے نبی کی کتنی مانی۔ دعوی محبت تو ہر کوئی کرے گا، نبی کی ذات پر بلا شبہ آج کا مسلمان مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے، یہ جذبے ٹھنڈے نہیں پڑنے چاہیے۔ ہم خود کہتے ہیں بلا شبہ یہ جذبہ اچھا ہے، لیکن اللہ کے بندو نبی کی بات پر مرنے، نبی کی ذات پر مرنے مارنے کے لیے اگر تیار ہوتے ہو اور دعوے اور نعرے لگاتے ہو تو خدا کے بندو نبی کی بات پر بھی تو عمل کرنے والے بنو۔ نبی کی بات پہ عمل کون کرے گا؟ اگر مسلمان نبی کی بات پہ عمل نہ کرے تو کیا کسی یہودی اور عیسائی کو کہنا پڑے گا کہ تم عمل کرو؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے تو نبی کی سنت چھوڑ دی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ادبوا اولادکم 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 عادتیں ضرور سکھاؤ، اپنی اولادوں میں 3 عادتوں کا ادب ڈالو۔ تلاوت القرآن، پہلی چیز اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت کا عادی بناؤ۔ تمہارا ہر بچہ قرآن پڑھتا ہو، یہ تمہارے نبی کا حکم ہے۔ یہاں بچے کیا قرآن پڑھیں گے؟ یہاں مجھ سمیت جتنے بڑے بیٹھے ہیں وہی اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ ہم قرآن کو کتنے دن میں ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ ادب تو ہم نے آگے اپنی اولاد کو بھی سکھانا تھا، ہم کتنے دن میں ہاتھ لگاتے ہیں۔ فرمایا تلاوت القرآن، اپنی اولاد کو پہلی عادت ڈالو قرآن کی تلاوت کی۔ دوسرا وحب نبیکم، اور اپنی اولاد میں دوسری عادت ڈالو اپنے نبی سے محبت۔ وحب اہل بیتہ، اور فرمایا اپنی اولاد کو تیسری چیز جو سکھاؤ وہ نبی کے گھرانے اور نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کا۔ تو اہل بیت کرام کی محبت اور اہل بیت کرام سے محبت اتنی عظیم الشان چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من احب اہل بیتی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض اہل بیتی فقد ابغضهم فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے میرے اہل بیت کرام سے محبت کی یہ ایسے ہے جیسے ان سے نہیں مجھ سے محبت کر رہا ہے، اور جس نے ان سے بغض و نفرت رکھا ایسے ہے جیسے ان سے نہیں مجھ سے بغض و نفرت رکھا ہے۔ اور فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، مجھ سے محبت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اللہ سے بھی محبت ہے، اور جس نے مجھ سے نفرت کی فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گویا اسے اللہ سے بھی بغض ہے، نفرت ہے۔ اہل بیت کرام کی عظمتیں اور شانیں تو یہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہی حدیثوں پہ عمل کرتے آئے، نہ صرف محبتیں بلکہ وہ تو عقیدتوں اور احتراموں کے نذرانے پیش کرتے نظر آئے۔ رسول اللہ کے صحابہ کے بعد تابعین محبتیں کرتے ہیں، اتباع تابعین محبتیں کرتے ہیں، اور ان محبتوں کا صلہ یہ ملتا ہے یہاں تک کہ
کتب سیرت میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ ایک غیر مسلم نے، کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے صرف دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی کے گھرانے کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، بھوکے ہیں، فاقوں سے ہیں، ایک رات کا کھانا کھلا دیا، ایک وقت کا کھانا کھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا قبول کیا اور اس کی اتنی قدر فرمائی کہ اللہ نے یہودیت اور عیسائیت سے توبہ کر کے ایمان کی نعمت نصیب فرمائی۔ اتنا بابرکت عمل ہے، اتنا بابرکت عمل ہے، حضور کے اہل بیت کرام سے محبت اور ایمان والے کے تو خبیر میں اور اس کی گھٹی میں شامل ہے، اہل بیت کرام سے محبت۔ صحابہ کرام نے محبتیں کی۔ ایک مثال دیتا ہوں، نہ صرف محبتیں بلکہ عقیدتوں اور احتراموں کے نذرانے پیش کیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر ایک جگہ بیٹھے ہیں، حضرت امام علی مقام امام حسین موجود ہے۔ دیکھا کہ حضرت امام حسین کے پاؤں پر کیچڑ لگا ہوا ہے، تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو اپنی قمیص اور اوپر کی چادر پہنی ہوئی تھی نا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ اتاری اور اس چادر سے امام علی مقام کے پاؤں کی گرد کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ اہل بیت کرام سے محبت۔ سیدنا حسین چھوٹے، علامہ شمس الدین زاوی نے لکھا، فاروق اعظم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کریم پر موجود ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ سیدنا حسین کو پتہ نہیں کیا سوجی، گئے منبر پر چڑھ گئے، کہنے لگے میرے نانا جان کے منبر سے اور میرے والد ماجد کے منبر سے، حضور کو اپنا باپ بھی کہتے تھے، فرمایا میرے باپ کے منبر سے اتریے اور اپنے باپ کے منبر پر جائیے۔ اچھا 10 سال 9 سال عمر ہے تو بچہ ہے، کہتے ہیں اترو، میرے باپ کا ممبر ہے، اترو اپنے باپ کے ممبر پہ جاؤ۔ خلیفہ وقت کو سیدنا فاروق اعظم عمر بڑے نرم لہجے میں فرماتے ہیں بیٹے میرے باپ کا تو کوئی ممبر نہیں ہے، کہاں جاؤ؟ پھر اپنے ساتھ بٹھا لیا، جو خطبہ دینا تھا وہ مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد پھر حضرت امام حسین سے پوچھا ما علمک ھذا، بیٹے یہ بات تمہیں سکھائی کس نے تھی؟ کہنے لگے ما علمنی احد، کہنے لگے مجھے یہ بات کسی نے نہیں سکھائی تھی، میرے اپنے من میں آئی تھی، میں نے کہی تھی۔ حضرت عمر اترتے ہوئے فرماتے ہیں ما انبت علی رأسی شعرا الا اللہ ثم انتم یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں عمر حسین یہ دیکھو، عمر کے سر پہ جو بال ہے نا، یہ بال بھی جو عمر کے سر پر ہے یا اللہ کی عطا ہے یا تم اہل بیت رسول کی عطا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہمارے سروں کے بال ہماری جانیں تک اہل بیت کا صدقہ ہے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ نے سنا، بات کیا ہوتی ہے؟ ما یکرم الرجل الا کریم وما یذل الرجل الا ما یکرم الکریم الا کریم وما یذل الکریم الا ذلیل۔ قاعدہ یہ ہے عزت والے کی عزت وہی کرتا ہے جو خود عزت والا ہوتا ہے، اور عزت والے کو ذلیل وہ کرتا ہے جو خود کمینہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام ابو بکر صدیق نے، آپ نے سنا، حسن پاک کو کندھے پر اٹھایا اور فرمایا فدا کا امی فدا کا ابی شبیہم بنبی لیس بشبیہم بعلی، حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو،
تو بیٹا تو علی کا ہے لیکن تیری صورت میں صورت مصطفیٰ جھلکتی ہے۔ ابوبکر صدیق یہ کام اس لیے کرتے تھے کہ وہ خود عزت والے تھے۔ عمر فاروق اپنا منبر دے دیتے ہیں اس لیے کہ عزت والے ہیں۔ پھر حضرت حسین کو فرماتے ہیں بیٹے لعلک تأتینا تغشانا تعشانا، بیٹے کبھی کبھی ایسا بھی کیا کرو، شام کو ہمارے پاس آیا کرو اور شام کا کھانا بھی ہمارے ساتھ کھایا کرو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں عزت والا عزت والے کو عزت دیتا ہے، جبکہ خود ذلیل ہوتا ہے جو عزت والے کو ذلت دیتا ہے، کمینگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے تو یہ کیا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کے بارے میں پتہ چلا، مدینہ طیبہ سے نکل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر مدینہ طیبہ میں نہیں تھے، انہی عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر مدینہ طیبہ میں نہیں تھے، پتہ چلا کوفہ جا رہے ہیں۔ مدینے پہنچے، پتہ چلا امام حسین نکل چکے ہیں، پیچھا کیا، یہاں تک کہ 2 راتوں کے سفر کے بعد حضرت امام حسین سے ملے، کہا کہاں جا رہے ہو آپ؟ کہنے لگے کوفے جا رہا ہوں، یہ خط آئے ہیں ان کے اور وہ بلا رہے ہیں کہ آپ آؤ، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ فرمایا آپ کو معلوم ہے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا آپ کو معلوم ہے کوفے والوں نے آپ کے باپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جانتے ہیں آپ؟ انہوں نے آپ کے باپ کو قتل نہیں کیا؟ یہ بالکل کیا ہے۔ انہوں نے آپ کے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کیا کیا روا نہیں رکھا، ان کے خیمے جلائے، ان کو ذلیل کیا۔ پھر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں؟ کہتے ہیں میں اتمام حجت کے لیے جا رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن مجھے یہ نہ کہا جائے اگر یہ لوگ تجھے کسی ظالم کے خلاف بلا رہے تھے اور یہ خطوط اس کے گواہ ہیں تو اپنی مرضی اور اپنی منمانی سے کیوں نہیں گیا؟ اگر اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا؟ کیا جواب؟ عبداللہ ابن عمر ٹھنڈے پڑ گئے، گلے ملے اور کہنے لگے استودعک اللہ من الفتن واستودعک اللہ من رجال الکوفہ، او کما قال، کہتے ہیں میں تمہیں فتنوں سے بھی بس اب اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اور میں تمہیں کوفے والوں کے شر سے بھی اللہ کی پناہ میں دے سکتا ہوں، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ صحابہ کرام نے روکا، مت جاؤ، یہ لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ مکہ پہنچتے عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن ابو بکر، یہ دونوں وہاں موجود ہیں، حضرت ابو بکر کے بیٹے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، زبیر ابن عوام کے بیٹے موجود ہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ کوفے والے بڑے شقی و بدبخت ہیں، مت جاؤ۔ کہا یہ خط کیا کروں، میں جانا ہے اور اللہ رب العزت کے دربار میں تمام حجت کرنی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر ضد ہی کرتے ہو، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ بھی وہیں ملے، کہ ضد ہی کرتے ہو، جانا ہی ہے تو ایک کام کر لو نا، یہ ذوالحج کے شروع کی بات ہے، محرم میں شہادتیں ہوئی نا، ذوالحج کے شروع کی بات ہے، ایسا کرو آپ کے ساتھ یہ مسلم بن عقیل بھی تو ہے نا، جن لوگوں کو آپ نے ساتھ لیا ہے اپنے، ان میں مسلم بن عقیل بھی ہے، ایسا کرو تفتیش حال کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجو کوفہ، وہ اگر آپ کو تسلی کا خط لکھتے ہیں تو آپ روانہ ہو، ورنہ عبداللہ ابن زبیر آڑے آ گئے، عبد الرحمن بن ابی بکر آڑے آ گئے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص آڑے آ گئے، کہتے ہیں جب تک مسلم بن عقیل کوئی اچھی خبر نہیں بتاتا اس وقت تک ہم آپ کو مکے سے پاؤں باہر نہیں نکالنے دیں گے، آپ مت جائیں۔ صحابہ کرام ایسی محبت ہے۔ مسلم بن عقیل کا خط آ گیا کہیں ذوالحج کے اواخر میں یا محرم کی پہلی دوسری تاریخ کو پہنچ گئے، یہ ذوالحج کے اواخر میں آیا۔ انہوں نے کہا میں پہنچا ہوں، کوفے والوں میں سے تقریباً 1.25 لاکھ آدمی میری بیعت کرنے کو تیار ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ حسین ابن علی کو بلائیے، ہم ان کا استقبال کریں گے، ہم انہیں عزت سے لیں گے۔ خط دکھایا، دیکھو آ گیا تسلی کا خط، اب مجھے جانے دو۔ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے نہیں ہے اعتماد اب بھی،
جس کو کہتے ہیں نا قضا آنی ہوتی ہے تو کیسے آتی ہے، یہ سارے اسباب بن رہے تھے. عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں ساتھ چلتا ہوں آپ کے، مجھے اعتماد نہیں ہے کوفے والوں کا، میں ساتھ چلتا ہوں اور میں اپنے کچھ ساتھی سوار بھی یہاں سے لیتا ہوں، چلتا ہوں ساتھ. امام علی مقام نے خود مسترد کیا اور آپ نے حکم فرمایا. امام علی مقام عمر میں بڑے تھے ان سے، اور پھر رسول اللہ کے اہل بیت تو تھے ہی. حکم دیا، فرمایا میں تمہیں روکتا ہوں، میرے ساتھ نہیں چلو گے، روکتا ہوں. اور اس کی وجہ ہے میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا، فرمایا مکہ مکرمہ میں ایک بکری ناحق ذبح کی جائے گی. حضور اشاروں میں گفتگو کیا کرتے تھے. امام حسین کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر مجھے لگتا ہے کہ وہ تم ہی ہوگے جسے اللہ اس زمین پر شہادت بخشے گا. مجھے علوم غیبیہ اور علوم مکاشفہ اپنے والد سے اور اپنے نانا سے عطا ہوئے تھے. عبداللہ ابن زبیر کو سن 74 میں شہید ہونے والے کو سن 61 میں عبداللہ ابن زبیر کو امام حسین خود بتا رہے ہیں کہ تم یہاں شہید ہو. اور واقعی ایسے ہی ہوا. سن 74 میں عبداللہ ابن زبیر یہاں مکے میں شہید ہوئے. حجاج ابن یوسف کی فوجوں نے شہید کی. سن 60 کے آخر میں بتا رہے ہیں، 61 لگنے والا ہے، بتا رہے ہیں 14 سال پہلے ان علوم سے بتا رہے ہیں جو علوم اپنے والد اور اپنے نانا سے حاصل کیے. فرمایا وہ تم، اس لیے تم یہی رہو، تمہیں میرے ساتھ نہیں چلنا ہے. اب جب چلے تو پھر جو واقعات ہوئے وہ آپ سنتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ دریائے فرات کے کنارے کوفہ جانے کے لیے وہاں پہنچ گئے جہاں کرب و بلا ہے. اور یہاں آپ کا قافلہ تقریباً 5 محرم کو پہنچ چکا تھا. ٹھیک ہے، پھر آپ سنتے ہیں کہ 7 محرم کو، اور یہ مستند کتب میں ہے کہ 7 محرم کو پھر پانی بند ہوا. 8 محرم کو پھر ابن زیاد سے آپ نے خط لکھ کر اس کو بلوایا، بات کرنا چاہیے کہ ہم تم سے رات میں ملنا چاہتے ہیں. تو وہ ملنے بھی آیا. یہ ابن سعد جو فوج کا سربراہ تھا 20 سواروں کے ساتھ آیا. ادھر سے آپ بھی 20 سوار لے کر گئے. یہ 8 اور 9 محرم کی درمیانی رات تھی. تو پھر اس میں حضرت امام علی مقام نے کچھ شرائط بھی رکھی اور اس نے اس کو مان بھی لیا، اور اس نے اس کو ابن زیاد کو گورنر کوفہ کو خط بھی لکھا کہ مصالحت کی راہ نکل آئی ہے. لیکن ابن زیاد وہ خبیث آدمی تھا، اس نے کہا میں کسی مصالحت کو نہیں مانتا، ہم نے اگر کرنا ہے تو 2 کام کرنے ہیں، یا حسین سے یزید کی بیعت لینی ہے، دوسری صورت میں حسین کو قتل کرنا ہے. یہ شقی و بدبخت کی. لیکن میں یہ ساری باتیں بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اولاً صحابہ کرام علیہ رضوان عزت والوں کی اولادیں ہیں تو اہل بیت کرام کی عزت کرتے ہیں. اور اس کے مقابلے پہ یزید ہے جس نے اپنے کتے چھوڑے ہوئے ہیں کہ امام علی مقام سے بیعت لو، اور اگر بیعت نہیں لیتا، بیعت نہیں دیتے، دوسری صورت یہ ہے کہ قتل کر دو، ختم کر دو. اس کے باوجود کہ یزید خود ایک عزت والے خاندان سے ہے، لیکن یہ اللہ کی شان ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها. اللہ کی شان ہے، مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے ایک تفسیر یہ ہے کہ زندہ سے مراد ہے مومن، دل کا زندہ، اور مردہ سے مراد ہے دل کا کافر، دل کا بدبخت. اللہ کی شان ہے، نیکوں کے ہاں بد پیدا ہوتے ہیں، بدوں کے ہاں نیک پیدا ہوتے ہیں. اللہ کی شان ہے مومنوں کے ہاں منافق و بے دین پیدا ہوتے ہیں، کافر تک پیدا ہو جاتے ہیں. اور اللہ کی شان ہے کافروں کے گھروں سے مومن پیدا ہوتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کی لاکھوں کی تعداد وہ تھی جو کافروں کے گھر پیدا ہوئی تھے مومن. اور مرزا غلام احمد قادیانی خود کافر ہوا، کافروں کے گھر میں تو پیدا نہیں ہوا، اس کے باپ دادا تو مسلمان تھے. اللہ کی شان ہے، کس کے ہاں کس کو پیدا کرے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا امیر معاویہ کے ہاں یزید کو پیدا کیا. حضرت امیر معاویہ کو کوئی دوش نہیں، کوئی الزام نہیں، الزام سارا یزید پر ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کی تربیت کا وہ اثر قبول نہیں کیا جو اس کے والد نے صحبت رسول سے حاصل کیا تھا.
غلطی تو اس کی ہے. سیدنا امام علی مقام کو قتل کیا. آج پتہ نہیں یزید کچھ لوگوں کا کیا لگتا ہے، سمجھ نہیں آتی. وہ اس کو جنتی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. کبھی کھل کے بولتے ہیں، کبھی ذرا دب کے، چھپ کے. اور چھپ کے اس لیے بولتے ہیں کہ اگر کھل کے بولنا شروع کر دیا تو لوگ متنفر ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے. لوگوں کو اصل چہرہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کہنے کو مولوی صاحب ہے، حقیقت میں یہ وہ ناسوی ہے جو سیدنا امیر معاویہ اور یزید کی، سیدنا امیر معاویہ کی محبت میں اتنا آگے نکل گیا کہ ان کے بیٹے یزید تک کو جنتی کہہ رہا ہے اور ادھر سے اہل بیت کرام کو غلط کہہ رہا ہے. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ معاذ اللہ حسین ابن علی غلطی پر تھے اور اس ساری لڑائی میں یزید حق پر تھا. لکھنے والے ہیں، اور یہ لکھنے والے وہ ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی جماعت کہتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو حدیث کی رٹے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم. فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قیصر روم کے شہر، رومن امپائر کو، روم سلطنت کو، رومی سلطنت کو، عیسائیوں کی سلطنت کے دارالخلاف قسطنطنیہ پر جو پہلا حملہ کرے گا، فرمایا جو لشکر پہلا حملہ کرے گا وہ بخشایا ہوگا، مغفور لہم، جنتی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بالکل فرمایا، ہمارا ایمان ہے اس پر کہ فرمایا. حدیث بھی بخاری شریف کی ہے، مانتے، فرمایا. لیکن اگلا جو پیمن تم لگاتے ہو، کہتے ہو یزید بھی اس پہلے لشکر میں شامل تھا. لوگوں کو جھکسا دیتے ہیں کہ یزید بھی قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے لشکر میں شامل تھا، لہذا وہ جنتی ہے. ہم یہ بھی مانتے ہیں، سن لو، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، برحق ہے. اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یزید قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے لشکروں میں سے ایک لشکر میں شامل تھا یا دو لشکروں میں شامل. چلو دو کر لو میری طرف سے، ٹھیک ہے. وہ ایک کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں دو میں شامل تھا. چل، لیکن یہ بات انشاءاللہ تمہاری مائی کا لال بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ لشکر پہلا تھا. دیکھو، سلطنت روم مجموعی طور پر تاریخ کو پڑھیے، آپ تاریخ طبری کو پڑھیے، ابن اسیر کی البدایہ والنہایہ کو پڑھیے، انہی امام ابن اسیر کی الکامل کے نام سے ہے، اس کو بھی پڑھیے. سیدنا امام بدر الدین عینی شرح بخاری جو ہمارے حنفی عالم ہیں، ان کی شرح بخاری عمدۃ القاری شرح بخاری پڑھیے. الاصابہ فی معرفت الصحابہ پڑھیے. ان تمام میں آپ کو ملے گا، کتب تاریخ میں بھی، کتب سیر میں بھی، کہ قسطنطنیہ پر پہلا حملہ سیدنا فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا ہے. بولو کس کے دور میں؟ اور یہ جو ان کے دادا صاحب ہیں جن کو یہ جنتی بنانا چاہ رہے ہیں، یہ پیدا ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں. اس لیے کہ مستند تاریخ ہے، جس وقت یزید سن 60 ہجری میں تخت پر بیٹھا ہے نا، اس وقت اس کی عمر 20 سال تھی. تو 60 میں 20 سال کا ہے تو پیدا کب ہوا؟ 40 سال. 40 میں، 40 ہجری میں، ٹھیک ہے نا. حضرت عمر کا دور خلافت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 11 میں، ابو بکر صدیق کا وصال 13 میں، عمر فاروق کا وصال حملہ 23 کے آخر میں، وصال 24 کی پہلی تاریخ کو. ٹھیک ہے نا، 24 کی پہلی محرم کو، چاند رات کو آپ کا انتقال ہوا تھا، چاند رات کو انتقال ہوا تھا، رات میں انتقال ہوا تھا، تو 24 لگ گیا. 24 ہجری میں جو خلیفہ دنیا سے جا رہا ہے اس
کے دور میں قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ ہو چکا ہے. یہاں تک کہ سلطنت روم کے اکثر حصے سیدنا فاروق اعظم عمر نے فتح کر کے سلطنت اسلامی میں شامل بھی کر لیے تھے. لیکن وہ جو دارالخلافہ تھا اس کو بھی سر کرنا باقی تھا. وہ بھی فتح نہیں ہوا. حملے ہو چکے تھے لیکن فتح نہیں ہوا. عثمان غنی کے دور میں ہوتا رہا حملہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں مکمل دارالحکومت قسطنطنیہ فتح ہو گیا. قسطنطنیہ اس زمانے کا قسطنطنیہ آج کا وہ کون سا شہر ہے پتہ ہے؟ استنبول. استنبول یہ جو آج ترکی میں ہے نا استنبول. اور یہ ترکی کا وہ شہر ہے جو ایشیا اور اس کے یورپ کے بالکل سنگم پر ہے. آدھا ایشیا میں آدھا یورپ میں. استنبول اس کی خاصیت ہے کہ یہ آدھا ایشیا میں آدھا ایک شہر, آدھا ایشیا میں آدھا یورپ میں. یہی قسطنطنیہ تھا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جھڑپیں ہوتی رہیں. کبھی ایسے ہوتا تھا دارالحکومت کے کچھ علاقوں پہ پھر سے کافروں کا حملہ ہو گیا تو قبضہ ہو گیا. اب پھر مسلمان فوجیں آگے آئیں, قبضہ چھڑوائیں, پھر حملہ ہو جائے, پھر قبضہ چھڑوائیں. مکمل طور پر جو قسطنطنیہ فتح ہوا ہے یہاں تک کہ دارالحکومت مکمل قبضے میں آ گیا, نواحی قصبے قبضے میں آ گئے اور اس کے اطراف دیہات قبضے میں آ گئے, چھوٹے موٹے شہر بھی قبضے میں آ گئے, انقرہ وغیرہ علاقے فتح ہو گئے. یہ ساری مہم جو سر ہوئی ہے یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی ہے. حضرت عمر کے دور میں کام شروع ہوا اور حضرت امیر معاویہ کے دور میں ختم ہوا. قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ حضرت عمر کے دور میں ہو چکا ہے اور قسطنطنیہ پہ آخری حملہ سن 55 میں ہوا ہے. ذہن میں رکھو ٹھیک ہے. یزید کی حیات میں جو 40 میں پیدا ہوا ہے, یزید کی حیات میں قسطنطنیہ پہ 4 حملے ہوئے. کتنے؟ پہلا حملہ 47 میں ہوا سننا, دوسرا حملہ 50 میں ہوا, تیسرا حملہ 52 میں ہوا, آخری حملہ 55 میں ہوا. الاصابہ اٹھا لیں انشاءاللہ یہی لکھا ملے گا جو بتا رہا ہوں. البدایہ والنہایہ اٹھا لیں یہی لکھا ملے گا. امام ابن اسیر کی الکامل اٹھا لیں, امام بدر الدین عینی کو پڑھ لیں یہی لکھا ہوا ملے گا جو فقیر بتا رہا ہے. یہ 4 حملے وہ ہیں جو یزید کی کہ جیتے جی اور اس کی پیدائش میں ہوئے ہیں. پہلا 47 میں, دوسرا 50 میں, تیسرا, چوتھا اور آخری 55 میں. 55 میں اگر یہ صاحب 47 والے حملے میں مانے جائیں تو کیا 7 سال کا بچہ جنگ لڑنے گیا تھا جو شریک ہو سکتا ہے؟ اگر ان صاحب کو 50 والے حملے میں مان لیا جائے تو کیا 10 سال کا بچہ جنگ لڑنے گیا تھا؟ اگر ان صاحب کو 52 میں مان لیا جائے تو بھی نابالغ ہے. نابالغ کو اسلامی سلطنت کا رول آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خلفائے راشدین تک کسی نابالغ کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا تھا. ایک حدیث سنو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عبداللہ ابن عمر ہی اور عبداللہ ابن عباس ہی, ان دونوں کی عمر میں 1 سال کا فرق تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کی وہ ہونے لگی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی بالغوں کی بھرتی کریں گے, نابالغوں کی نہیں کریں گے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں چونکہ پورے 15 سال کا نہیں تھا اس لیے مسترد کر دیا گیا. عبداللہ ابن عمر کی پہلی جنگ احد ہے اگلے سال, کیونکہ اگلے سال وہ بالغ ہو گئے تھے. معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا طریقہ یہ تھا, نابالغ کو بھرتی ہی نہیں کرتے تھے. ایک صحابی ہے وہ اس وقت نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, کبھی آئے گا ذہن بتاؤں گا. ایک صحابی ہیں 14 سال یا 13 سال عمر تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ نہیں بھرتی ہو سکتے. تو پھر واپس جب لائن میں آئے بھرتی کروانے کے لیے, 15 سال کا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چھپ سکتا تھا, بجائے پاؤں کے پنجے سیدھے رکھنے کے انگلیوں کے بل اس طرح کھڑے ہو کر اپنا تھوڑا سا قد لمبا کیا, چھوڑی پکڑ لی گئی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، عرض کرنے لگے آپ نے اس کو بھرتی کیا ہے؟ جی میں کیا ہے بھرتی۔ یا رسول اللہ میری اور اس کی کشتی لڑا لیں، میں اس کو پچھاڑ سکتا ہوں چھوٹا لیکن پچھاڑ سکتا ہوں۔ خصوصیت اس صحابی کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کروائی، واقعی بالغ کو پچھاڑ گیا یہ نابالغ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم بھی بھرتی ہو سکتے ہو۔ عام طور پہ دستور یہ ہوتا تھا۔ تو اب یزید صاحب کیا جھولے سے ہی قسطنطنیہ فتح کرنے چلے گئے تھے؟ 7 سال کا بچہ قسطنطنیہ فتح کرنے گیا تھا، یا 10 سال کا بچہ گیا تھا، یا 12 سال کا؟ یزید یا 52 والے حملے میں جا سکتا ہے، کیونکہ لڑکا کبھی 12 سال میں بھی بالغ ہو جاتا ہے۔ سمجھتے ہو بات کو؟ جی کبھی 15 سال پورے نہیں کرنے پڑتے، علامت سے احتلام سے لڑکا 12 سال میں بالغ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یا تو یہ صاحب گئے ہیں 52 والے حملے میں، یا یہ صاحب جائیں گے 55 والے حملے میں۔ اب مجھے بتاؤ 55 اور 52 والا حملہ پہلا حملہ ہے یا آخری حملہ ہے؟ یا آخری ہے یا آخر سے پہلے والا ہے؟ یہ تو اس میں گیا ہے، اور تم جنتی بنانے چلے ہو اس بنیاد پر کہ جنگ قسطنطنیہ میں شریک تھا۔ رسول اللہ نے ہر شریک کے لیے نہیں، میرے آقا کو بھی پتا تھا بعد میں شریک ہونے والے کچھ جیسے تیسے بھی ہوں گے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسطنطنیہ پر جو لشکر پہلا حملہ کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ آخری بات اس سلسلے کی عرض کرتا ہوں، یہ بتاؤ چلو مان لیا کہ آپ کے یہ بزرگ تھے، پہلے حملے میں ہی تھے، آپ کے بڑے ہیں، آپ کو مبارک ہو، تو یزید کے ساتھ ہم حسین کے ساتھ، تو اس کو جنت میں ڈال، ہم کو ڈالنے کی ضرورت نہیں، ہمارے ڈلے ڈلائے ہیں وہ ہم کو ڈالیں گے، اور تجھ کو یہ فکر ہے کہ ہم یزید کو ڈالیں تاکہ ہم جائیں، وہ پتہ نہیں جائے گا نہیں جائے گا اللہ پر ہے، لیکن کم سے کم تیرا تو پتہ چل گیا کہ تو حسنین کریمین سے جنگ مول لے کے نہیں جا سکتا، تیرے لیے تو ہم لکھ کے دے سکتے ہیں، تو نہیں جائے گا۔ بات اتنی ہے، من احب قوما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کان معہم یوم القیامہ، فرمایا قیامت میں انسان ہوگا بھی اسی کے ساتھ دنیا میں جس کے ساتھ محبت کی۔ تو الحمدللہ ہم کسی یزید کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اگر ہیں تو رسول اللہ کے اہل بیت کرام کے ساتھ، اللہ ہمیں انہی کے ساتھ رکھے۔ تمہیں یزیدیت اور یزید کے ساتھ ہوگا۔ آخری بات یہ ہے، مان لیا تھا پہلے ہی حملے میں تھا، کہیں سے آ گیا تھا ٹھیک ہے، پیدا بھی ہو گیا تھا جائز طریقے سے، صحابی کے گھر میں پہلے حملے میں بھی تھا، مان لیا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ اللہ اور اس کا رسول کسی کو اگر مغفرت کی بشارت دے تو اب تک کے گناہوں سے متعلق دیتا ہے یا آگے کے گناہوں سے متعلق بھی دیتا ہے؟ یعنی اللہ اور اس کا رسول کہے کہ بھئی یہ کام کرو گے تو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ اب تک جو کیے وہ بھی بخش دیے جائیں گے، یا اس عمل کے بعد جو کرو گے وہ بھی؟ اصول شریعت یہ ہے جو اب تک کیے ہیں وہ بخشے جائیں گے، آئندہ محتاط رہنا، یہ ہے اصول شریعت۔ مثال کے طور پر حدیث شریف میں آیا کہ جو آدمی من فطر صائما، جو آدمی کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرا دے، کان لہ مغفرۃ من اللہ، کانت لہ مغفرۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے اسے مغفرت مل جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ کے روزے افطار کرا دیے اور بخشے بخشائے تو ہو ہی گئے، اب چوریاں کرتے پھرو، اب رشوتیں لیتے پھرو، اب حقوق العباد میں ڈاکے مارتے پھرو، اس لیے کہ بخشے بخشائے تو ہو گئے، رسول اللہ نے فرمایا تھا روزہ افطار کرو بخشش ہو جائے گی۔ کیا یہ مزاج شریعت ہے؟ اور کیا شریعت مطالعہ کا مزاج لوگوں کو گناہوں پر ڈھیٹ بنانے کا مزاج ہے، سرکش بنانے کا مزاج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اللہ فرماتا ہے من قالها دخل حصنی، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا میرے قلعے میں داخل ہو گیا، ومن دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ حدیث تو اپنی جگہ پر حق ہے۔ کیا مطلب ہوگا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب زندگی بھر جو بھی گناہ کرے کیا بچ جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، پچھلے اللہ معاف کر چکا، آئندہ کے لیے اس لا الہ الا
اللہ کی لاج رکھے. یہی مطلب ہوگا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی ایمان والا ہو کر ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ بخش لیے گئے. کیا مطلب؟ چلو یہاں تو پچھلے گناہوں کا ذکر ہے جی. اب کیا مطلب ہوا؟ بخشا بخشایا ہو گیا, اب جتنے چاہے گناہ کرتا پھرے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا ما من مسلمین یتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا. دو مسلمان محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں, فرمایا جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ ان دونوں کو بخش دیتا ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ ہو گئی بخشش. اب مسافہ کر لیا, بخشش ہو گئی. اب چوری کرو, زنا کرو, ڈاکے ڈالو, نمازیں چھوڑو, حقوق اللہ میں کمی کرو, حقوق العباد میں کمی کرو, ہر چیز کی چھٹی مل گئی اس لیے کہ بخشش ہو گئی. نہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آج تک کی بخشش ہو گئی, اب اس عمل کی لاج رکھو, آئندہ گناہوں سے بچتے رہنا. یہی مطلب ہوگا نا. مانا کہ تمہارا ابا تھا, جنگ قسطنطنیہ میں تھا, لیکن بخشش ہو بھی گئی تک کی ہوئی. اگر وہ جنگ قسطنطنیہ میں تھا بھی تو کب تک کی بخشش ہوئی؟ اس وقت تک کی بخشش ہوئی جب تک وہ جنگ قسطنطنیہ میں ہے. اب تک کے جتنے گناہ تھے اللہ نے بخش دیے, اور بلا شبہ حدیث رسول کے صدقے میں بخش دیے. اس پہ ہمارا بھی ایمان ہے. لیکن آئندہ کے لیے سبحان اللہ, کیا آئندہ کے لیے قتل حسین بھی بخشا جائے گا؟ اور وہ جو یزید نے کربلا میں قیامت صغری ڈھانے کے بعد جب دیکھا کہ مدینہ منورہ کے لوگ اس سے باغی ہو گئے, عبداللہ ابن حنظلہ حضور کے صحابی حنظلہ کے بیٹے فرماتے ہیں کربلا کا واقعہ برپا ہونے کے بعد ہم روز اس انتظار میں ہوتے تھے, اس ڈر میں ہوتے تھے کہ اب اللہ کی جانب سے ہم پر پتھر برسائے جائیں گے, اس لیے کہ ہم یزید کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہوئے تھے. فرمایا اس لیے پھر اہل مدینہ نے فیصلہ کیا کہ ہم یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے, یزید کے گورنر کو تسلیم نہیں کرتے. ہم نے ان فوجوں سے لڑائی مول لی تو نتیجہ یہ نکلا کہ یزید نے فوجیں بھیجی. جب فوجیں بھیجیں تو ایسا ظالم بن کر بھیجیں کہ 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اذان بند, نماز بند. صرف یہی نہیں, گھوڑے باندھنے کے لیے جو جگہ متعین کی گئی وہ بھی مسجد نبوی, گھوڑے مسجد نبوی کے اندر بندھے ان خبیثوں کے. ان گھوڑوں کے لید اور گوبروں سے فرش مسجد آلودہ ہوا. سعید بن مسیب تابعی رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ کے شاگرد فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو پاگل ظاہر کیا, جیسے میں چریا ہوں, مجھے عقل ہی نہیں ہے, میں دیوانہ ہوں, اور پاگل بن کے میں مسجد نبوی شریف کے اس حجرے میں چلا گیا جس حجرے میں قبر رسول تھی. اپنے آپ کو وہاں محصور کر لیا 3 دن کے لیے, نہ کھانا نہ پینا, کچھ نہیں مل رہا, بس 3 دن اپنے آپ کو وہاں بند رکھا. نمازوں کا وقت آئے تو کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا جیسے نماز کا وقت ہوتا تھا قبر رسول سے اذان کی آواز بھی آ جاتی تھی اور اقامت کی آواز بھی آ جاتی تھی. صرف یہی نہیں, مدینہ طیبہ کی ہزاروں وہ خواتین جو پاک دامن تھیں, 3 دن کے لیے یزید نے اعلان کیا, یزید کے گورنر نے اعلان کیا مدینہ طیبہ یزیدی فوجوں کے لیے حلال کر دیا گیا. اور حلال کر دیا گیا کہ معنی یہ ہے عورتوں کو کنیزیں بنانا جائز اور عورتوں سے بیوی کا سا برتاؤ کرنا جائز. مدینہ طیبہ کی پاک باز خواتین کی عصمتیں اور عزتیں یزیدی فوج 3 دن تک لوٹتی رہی, صرف کس لیے کہ قتل حسین پہ کھڑے کیوں ہو رہے. پتہ چلا مکہ معظمہ کے لوگوں میں بھی یہی پھرتی پیدا ہو گئی ہے. مدینہ طیبہ سے فارغ ہوا, مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی, کعبۃ اللہ کی اور حرم کی بھی عزتوں کا کوئی لحاظ نہیں کیا. اور قتل حسین تو پھر قتل حسین ہے. آج ظالم کہتے ہیں نہیں وہ جب اس کا سر آیا تھا تو بعض تاریخوں میں پتہ چلتا ہے کہ وہ رویا بھی تھا,
اور ابن زیاد کو کہا تھا ابن زیاد کا ستیہ ناش ہو، مجھ سے پوچھ لیا ہوتا، میں ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ ہم پوچھتے ہیں ظالم تجھے اگر ان تاریخوں پر اتنا ہی اعتماد ہے تو ذرا یہ بتا کہ اگر ابن زیاد کو یزید نے مجرم سمجھا تھا تو بتا کہ ابن زیاد سے گورنری چھین۔ عزم شریعت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا قتل خطا ہو جائے، قتل کرنا نہیں تھا لیکن حکومت سے قتل خطا ہو جائے، تو شریعت مطالعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت وقت پھر اس کے وارثوں کو دیت دیتی ہے۔ کیا یزید نے یا ابن زیاد میں سے کسی نے بھی اہل بیت کرام کو خون حسین کی اور 72 شہداء کی دیتیں دی؟ لا محالہ ماننا پڑے گا، یہ سارے کام اس کی نظروں کے سامنے ہو رہے ہیں۔ اور پہلے وہ جو اس نے احکام بھیجے کہ یزید نے جو احکام بھیجے کہ یا حسین سے بیعت لو اور یا نہیں لیتا بیعت، تو جہاں پایا جائے اس کا سر قلم کر دو۔ ابن زیاد کس کے کہنے پر یہ سختیاں کر رہا تھا؟ ابن زیاد سے پہلے کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول تھے۔ جب قتل حسین کا معاملہ آیا، نعمان بن بشیر کو ہٹا دیا، اس کی جگہ ابن زیاد کو مقرر کیا، تاکہ ابن زیاد سخت آدمی ہے، سخت سے سخت انتقام لے کر بھی حسین سے بیعت لے۔ یہ یزید کا گھنونا پن تھا، یہ بھی تاریخ لکھتی ہے۔ یہ سارے جرم کہاں جائیں گے؟ ان سارے جرموں کا حساب کون دے گا؟ عام آدمی کا بھی ایک مسلمان قتل کرے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ قرآن کریم سنو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آیت عذاب ہے، اللہ اکبر کہا، استغفر اللہ کہا جائے گا۔ فرمایا جو ایک عام مومن کو قتل کرے، عام مومن کو قتل کرے، ایک عام مومن کو قتل کرے متعمدن، جان بوجھ کر قتل کرے، اللہ فرماتا ہے 5 وعیدیں اس کے لیے، 5 سزائیں اس کے لیے۔ جزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ ایک خالدن فیہا، جیسے کافر جہنم میں رہے گا یہ بھی ہمیشہ اور دیر تک جہنم میں رہے گا۔ 2 وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پہ غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی اس پہ لعنت ہوا کرے گی، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، غضب اور لعنت کے علاوہ بھی اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ایک عام مومن کا قتل ہے۔ قتل حسین کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی کے لیے اتنا تڑپے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا امام حسین کے رونے کی بچپن میں آواز آتی، میرے آقا اپنی ازواج کو ڈانٹتے اور فرماتے حسین رو رہا ہے، کس نے رلایا؟ پھر فرمایا کرتے حسین کو رونے نہ دیا کرو، اس کا رونا مجھے بے چین کر دیتا ہے۔ تو یہی بات حضرت فاطمہ کی دل آزاری کا باعث نہیں؟ بولو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے کیا حضرت فاطمہ کا دل دکھا ہوگا یا خوش ہوا؟ ان کا بیٹا قتل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، یریبنی ما ارابہ ویوزینی ما ازاہا، جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے، جو چیز اسے ایذا دیتی ہے وہ مجھے بھی ایذا دیتی ہے۔ یزید نے قتل میں ملوث ہو کر حضرت فاطمہ کو ایذا دی یا نہیں دی؟ حضرت فاطمہ کی ایذا حضور تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ حضور کی اور ان بزرگوں کی ایذا حضرت علی کو بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حضرت علی کو ایذا، حضرت فاطمہ کو ایذا، اور یہ سب ایذائیں حضور کی ایذا کا باعث بنیں گی۔ اور یزید نے جو سب سے بڑا جرم اس نے کیا، حضور کے اہل بیت سے محبت کا ثبوت دیا یا نفرت کا؟ اور حضور تو فرماتے تھے جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی مجھ سے محبت کی، اور مجھ سے محبت کی کا مطلب ہے اللہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے نفرت کی مجھ سے نفرت کی، اور مجھ سے نفرت کی کا مطلب ہے اللہ سے نفرت کی۔ یزید نے اتنا بڑا قدم اٹھایا
اور پھر بھی وہ تمہیں جنتی لگتا ہے، سلام تمہاری سوچ کو، وہ کہتے ہیں جنتی ہے۔ قرآن کریم سے پوچھو ایسوں کا انجام کیا ہے، ایسوں کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ اللہ کو ایذا دیں اور جو اللہ کے رسول کو ایذا دیں، اللہ فرماتا ہے ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور قیامت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اس انجام کو وہ مستحق بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل حق میں شامل رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کرام کے محبین میں شامل رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کرام کے مبغضین سے بچائے، ان کے شر و فتنہ و فساد سے بچائے۔ آج لوگ اہل بیت کرام کا نام لیتے ہیں لیکن در پردہ ان سے پوچھا جائے یزید کے بارے میں کیا کہتے ہو، کربلا کے بارے میں کیا کہتے ہو، کہتے ہیں بس یہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، ہمیں نہیں بولنا چاہیے۔ وہ 13 شہزادہ ہوگا، کسی اور کا ہو نہ ہو، 13 ہوتا ہو تو ہو۔ ہمارے شہزادے کل بھی حسن و حسین تھے، آج بھی حسن و حسین ہیں۔ ہم یزید کو کسی شہزادے کی نظر سے نہیں، ہم یزید کو اگر دیکھتے ہیں تو ظالم کی نیت سے نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم یزید کو دیکھتے ہیں تو مبغض اہل بیت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم یزید کو دیکھتے ہیں تو دشمن اہل بیت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ صرف ہمارا نظریہ نہیں، امام غزالی کی احیاء العلوم اٹھا کر دیکھو، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، چاروں کا مشترکہ نظریہ یہ ہے، اور اسی نظریے کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں ذکر کیا۔ فرمایا یزید علیہ ما یستحق من العزیز المجید بے اتفاق ائمہ، فاسق تھا، فاجر تھا، جری علی الکبائر تھا۔ فرمایا چاروں اماموں کا اتفاق ہے یزید کو نیک نہیں کہا جائے گا، فاسق کہا جائے گا۔ چاروں اماموں کا اتفاق ہے یزید کو صالح نہیں، اسے فاجر کہا جائے گا۔ چاروں اماموں کا اتفاق ہے یزید کو کوئی نیک اور صالح نہیں، اسے مرتکب گناہ کبیرہ کہا جائے گا۔ یہاں تک رہا یہ کہ اس کو لعنت کرنی چاہیے یا نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اس طرف ہے کہ لعنت میں ہم سکوت کرتے ہیں۔ سکوت کا مطلب ہے ہم خود لعنت کریں گے نہیں، اور کوئی لعنت کرے گا تو اسے روکیں گے، سے چھٹی۔ اس لیے کہ لعنت شخصی احتیاط کی بنا پر مذہب حنفی میں جائز نہیں ہے۔ لعنت اس بندے کے لیے نام لے کر ہو سکتی ہے مذہب حنفی میں اور فقہ حنفی میں جس کے لیے قرآن و حدیث میں لعنت کے الفاظ وارد ہوئے ہوں، اور جس کے لیے قرآن و حدیث میں لعنت کے الفاظ وارد نہیں ہوئے اس شخص کے لیے لعنت کرنا جائز نہیں۔ ہاں پوری جماعت کو، ایک گنہگار کی پوری جماعت کو، جیسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جیسے ظالموں پر اللہ کی لعنت، اس طرح لعنت کرنا جائز ہے۔ لیکن ایک شخص مخصوص کو ہٹ کر کے نشانہ بنا کر لعنت کرنا یہ اس وقت تک جائز نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب میں جب تک کہ اس کے لعنتی ہونے پر یا دلیل قرآنی قائم نہ ہو یا دلیل حدیثی قائم نہ ہو۔ چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ یزید پر نہ دلیل قرآنی قائم ہے نہ دلیل حدیثی قائم ہے، لہذا ہم احتیاطاً لعنت کرنے سے خاموش رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر دوسرا کرتا ہے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے، ہم احتیاط کریں گے، لعنت کریں گے۔ اس کی اور ایک اگلی مثال بھی دی، اسی پہ بات ختم کرتا ہوں۔ آج آپ کا وقت بہت لے لیا حضرت کے ساتھ، تو کیا بات تھی کہ اس پہ جو لعنت ہے، دیکھو سمجھنے کی بات ہے، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، سمجھ سے سوچو۔ اللہ کے نزدیک یزید نے قتل حسین کیا، اہل مدینہ کی حرمتیں تار تار کیں، اہل مکہ کی حرمتیں تار تار کیں، لیکن اس تمام کے باوجود ایک بات سوچ سمجھ کے بتاؤ کہ اللہ کے نزدیک اگر شیطان اور یزید میں موازنہ ہو تو اللہ کے نزدیک بڑا گناہگار شیطان ہے یا یزید؟ ہاں نہیں جواب آ رہا، سوچ لو، سوچ۔ شیطان نا، اس لیے کہ یزید نے جو کچھ کیا اس کو گمراہ کس نے کیا؟ دنیا کے ہر گناہگار کو گمراہ کون کرتا ہے؟ کیا شیطان پر لعنت کرنا واجب ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر آپ شیطان پہ لعنت نہیں کرتے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا؟ شیطان کو برا بھلا کہنا واجب فرض ہے نہیں،
تو بھائی یزید اس سے چھوٹا ہی گناہگار ہے، جتنا بھی بڑا بن جائے شیطان سے بہرحال چھوٹا ہی رہے گا۔ شیطان پہ لعنت کرنا، اور یہ دلیل میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، یہ دلیل حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں دی ہے، یہ جملے بولے، ٹھیک ہے؟ شیطان پہ لعنت کرنا ضروری نہیں ہے تو یزید پہ لعنت کرنا کیوں ضروری ہوئی؟ شیطان کو برا بھلا کہنا فرض واجب کچھ بھی نہیں ہے تو یزید کو برا بھلا کہنا واجب یا فرض کیوں ضروری ہو گیا؟ اور علماء نے ایک بات بڑی پتے کی لکھی، اور وہی بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، بات سے بات نکل رہی ہے معذرت کے ساتھ، کہ یزید جنتی ہے یا نہیں، یزید جہنمی ہے یا نہیں، یزید لعنت کا مستحق ہے یا نہیں، یزید کافر ہے یا مسلمان ہے، یزید مستحق لعنت ہے یا مستحق لعنت نہیں۔ عوام کے لیے اتنا سمجھنا کافی ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی اللہ کے دربار میں ہم سے حساب لے کر پوچھی نہیں جائے گی، اور اللہ کے دربار میں ہم سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تجھے یہ مسئلہ معلوم تھا یا نہیں تھا، اور اگر تجھے معلوم نہیں تھا تو کیوں معلوم نہیں تھا۔ ہاں اللہ کے دربار میں ہم سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ محرم کے 10 دن اگر محبت اہل بیت کا نام لیتے تھے تو یہ بتاؤ پھر اہل بیت کرام کی سیرت کتنی اپنائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی قبول حق کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ